بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، تقسیم ہند اور قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کی معاشرت کے اندر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا تھی، اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے میں نے جس اقتباس کا انتخاب کیا ہے وہ میرے والد مرحوم کی کتاب سرگزشت کا ایک اقتباس ہے جو میرے والد کی آپ بیتی ہے۔ لکھتے ہیں، ایک بار جب میں پرائمری کے غالباً پہلے درجے میں پڑھتا تھا، میرے یہاں ایک مہمان آ گئے۔ اتفاق سے گھر میں گھی ختم ہو گیا۔ میری والدہ نے مجھے 8 آنے دیے اور ایک برتن دے کر پچھلے دروازے سے بھیجا کہ میں مہمانوں کی نظروں میں آئے بغیر دکان سے گھی خرید لاؤں۔ میں جامع مسجد کے پیچھے سیتا نامی کے بنیا کی دکان پر گیا۔ اس نے کہا 1 روپے کا گھی 13 چٹانک اور دوسرا 1 روپے کا غالباً 2 سیر۔ مجھ جیسے ذہین طالب علم کے لیے سوال حل کرنا بہت آسان تھا کہ ایک طرف 6.5 چٹانک اور دوسری طرف تقریباً 1 سیر گھی، یعنی تقریباً 3 گنے سے کچھ کم۔ میں نے سوچا سیتا پاگل ہو گیا اور اس کے پاگل پن کا فائدہ نہ اٹھانا میرا پاگل پن ہوگا، لہٰذا 2 سیر والا گھی خرید کر میں اچھلتا کودتا پچھلے دروازے سے ہی گھر میں داخل ہوا۔ والدہ کو اپنا کارنامہ سنایا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور مجھے الٹے پیروں واپس کیا کہ میں گھی بدل کر لاؤں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دوسری قسم کا گھی گھاس کا گھی کہتے تھے، جسے آج کل بناسپتی اور انگریزی میں ویجیٹیبل آئل کہتے ہیں۔ گھاس کے گھی کا استعمال ان دنوں خصوصاً متوسط گھرانوں میں حرام کی حد تک ممنوع تھا۔ ٹیپ کا بند یہ کہ جب گھی لے کر میں واپس گیا تو دکان پر ایک ہندو عورت کچھ خریداری کر رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی زور و شور کے ساتھ گھی بدلنے کا مطالبہ کیا۔ سیتا نے مجھے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے کہا۔ جو ہی وہ عورت رخصت ہوئی، اس نے جلدی سے برتن میرے ہاتھ سے لے کر گھی کے کنستر میں ڈال دیا اور کہا، بابو تم مجھے مرواؤ گے۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان کے برتن سے گھی کنستر میں ڈیلا ہے تو ہندو ہمیشہ کے لیے میری دکان سے خریداری بند کر دیں گے۔ سبزی یا گھاس کے گھی بننا ابھی کچھ دن پہلے ہی تو شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے گھی صرف دودھ سے بنتا تھا، جسے آج کے بچے بناسپتی کے قوم میں شاید کھانا پسند نہ کریں، اگر کھا لیں تو شاید ہضم نہ کر سکیں۔ شکریہ۔